السلام علیکم دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسٹوریز ایکسپرٹ پر خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ سب کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک چیونٹی کا ایک خوبصورت واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئے گی۔ دوستو، یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا پر تھی، پانی پر تھی، جانوروں پر، جنات پر اور انسانوں پر بھی تھی، اور سب کی بولیاں بھی آپ علیہ السلام سمجھتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے اللہ کی قدرت کا نظارہ فرما رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی آئی جس کے منہ میں ایک دانہ تھا، رزق تھا، اور یہ اس خوراک کو لے کر، اس دانے کو لے کر دریا کے کنارے جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سب دیکھ رہے تھے کہ چیونٹی چلتے چلتے آہستہ آہستہ اپنی رفتار سے چلتے ہوئے دریا کے کنارے پر جا پہنچی۔ اس دوران ایک عظیم واقعہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ چیونٹی دریا کے پاس پہنچی تو دریا میں سے ایک مینڈک باہر آیا اور منہ کھولا۔ چیونٹی اس کے منہ میں چلی گئی اور مینڈک واپس دریا میں چلا گیا۔ یہ سب منظر اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مینڈک پھر آیا، اس نے پھر منہ کھولا اور چیونٹی اس کے منہ سے باہر آ گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے غور کیا تو فرق محسوس ہوا کہ اس سے پہلے چیونٹی جب مینڈک کے منہ میں گئی تھی تو اس کے منہ میں دانہ تھا، ایک رزق تھا جو اب اس کے منہ میں نہیں ہے۔ دوستو، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام چرند پرند سب سے بات کیا کرتے تھے، تو آپ علیہ السلام نے چیونٹی کو طلب کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو منہ میں دانہ لے کر مینڈک کے منہ میں گئی تھی، کہاں گئی تھی؟ یہ چیونٹی کہنے لگی، اے پیغمبر خدا، اس سمندر کی گہرائی میں جا کر دور ایک پتھر ہے، یہ پتھر اندر سے خالی ہے، اس پتھر کے اندر ایک کیڑا رہتا ہے۔ اللہ نے اس کیڑے کو ایسے مقام پر پیدا کیا ہے کہ وہاں سے نہیں نکل سکتا، وہی اس کی کل کائنات ہے۔ مجھے اللہ نے اس کام پر مقرر کیا ہے کہ میں اس کو کھانا پہنچاؤں۔ قادر مطلق نے اس مینڈک کو مامور کیا ہے۔ مینڈک روزانہ مجھے اپنے منہ میں لے کر پانی سے ہوتا ہوا اس پتھر تک لے جاتا ہے۔ وہ مینڈک اپنا منہ اس پتھر کے سوراخ پر رکھ دیتا ہے، میں اس کے منہ سے نکل کر کیڑے کے پاس جاتی ہوں۔ وہ اناج جو میرے منہ میں ہوتا ہے وہ اناج میں اس کے پاس رکھ دیتی ہوں۔ یہ مینڈک میرا انتظار کرتا رہتا ہے، میں واپس اس کے منہ میں داخل ہو جاتی ہوں۔ یہ پانی میں تیرتے ہوئے مجھے واپس پانی سے باہر لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم اس کے لیے کھانا لے کر جاتی ہو، تب تم نے اس کی کبھی کوئی گفتگو سنی ہے؟ چیونٹی کہنے لگی، ہاں، جب میں اس کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں تو ہر روز اس کیڑے کی گفتگو سنتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ اس کی گفتگو کیا ہے، وہ کیڑا کیا کہتا ہے؟ تو چیونٹی بولی، وہ کیڑا کہتا ہے، اے وہ ذات جس نے سمندر کی گہرائیوں میں پتھر کے اندر بھی مجھے نہیں بھلایا، اپنے مومن بندوں پر رحمت کو بھی مت بھلانا۔ اب اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ یہ خواہش خدا نخواستہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں تھی، محبت کے سبب تھی۔ کیا خواہش تھی کہ ایک دفعہ اللہ کی مخلوق کو میں کھانا کھلاؤں گا، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے ہی میں کھلاؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے اور عرض کیا کہ اے میرے معبود، تو مجھے اجازت دے کہ میں تیری تمام مخلوقات کو پورے سال کا کھانا کھلاؤں، ان کی دعوت کروں۔ اے میرے رب، میری یہ خواہش ہے۔ تو اللہ نے اس کے پاس وحی بھیجی اور فرمایا، اے سلیمان، اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر درخواست کی کہ مجھے صرف 7 دن کی اجازت دیں کہ میں آپ کی مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی اجازت دے دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو کھانا کھلا سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، اے سلیمان، تو اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی کہ وہ دنیا کے تمام مخلوقات کو کھانا کھلائے۔ آپ علیہ السلام کو اجازت مل گئی تو آپ علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں اور ان تمام چیزوں کو جو جن سے حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ،
उन सब को जमा कर लें। जिन्नात और इंसानों ने मिलकर उन तमाम चीज़ों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं। फिर उन जानवरों को ज़बह किया गया और उनको पकाया गया। आप अलैहिस्सलाम ने हवाओं को हुक्म दिया कि खाने पर शीरी और धीमे अंदाज में चलती रहें ताकि खाना ख़राब ना हो जाए। हवा जो कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मातहत थी, उसलिए हवा शीरी और धीमे अंदाज में उन खानों पर चलती रही। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दस्तरख्वां बिछाया जिसकी लंबाई इतनी ज़्यादा थी कि अगर एक इंसान उसके सिरे पर चलना शुरू करता, दूसरे सिरे तक पहुंचने में उसको 1 महीने का वक्त लग जाता। और उतनी ही उस दस्तरख्वां की चौड़ाई भी थी। जब तमाम चीज़ें तैयार हो चुकी तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी और फरमाया, ए सुलेमान, तू मखलूक़ात में से किसकी दावत शुरू करेगा? अब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैं दरिया के जानवरों से शुरू करूँगा। तो अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत खाए, क्योंकि आज उनके लिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दावत है। मछली ने सर उठाया और कहने लगी, सुलेमान, मैंने सुना है तूने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और आज तू मेरी ज़ियाफ़त करेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मछली, तूने ठीक सुना है, आ जाओ और खाना शुरू करो। वो मछली आगे बढ़ी और दस्तर के एक हिस्से से खाना शुरू कर दिया। मछली ने इस कदर खाया कि कुछ ही देर में सारे का सारा दस्तरख्वां साफ कर दिया और उसके बाद आवाज़ लगाई, ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ और मेरा शिकम सैर करो, मेरा पेट अभी तक नहीं भरा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू तो सारा खा गई और उससे भी तेरा पेट नहीं भरा। तो मछली ने कहा, सुलेमान, क्या मेहमान के लिए मेज़बान का जवाब इस तरह होता है कि ए सुलेमान, आप खुद जान लीजिए, जो खाना आपने कई रोज़ बनाया था, जिस खाने को आपको बनाने में कई दिन लगे थे, इतना खाना मेरा परवरदिगार एक दिन में मुझे 3 मरतबा पहुंचाता है और आज तक कभी भी उसमें कमी नहीं हुई। इसलिए ए सुलेमान, आज मेरे खाने से रोकने का सबब तू बना है, क्योंकि रिज़्क़ तूने अपने ज़िम्मे लिया था और तूने मेरे खाने में कमी कर ली। उसी वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो किफ़ालत करने वाली है मखलूक की रोज़ियों के साथ, मखलूक जानती भी नहीं कि कहाँ से आता है। प्यारे दोस्तों, बेशक हमारा राज़िक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है, चुनांचे हमें रिज़्क़ सिर्फ उसी से मांगना चाहिए और कभी भी अपने माल व दौलत और वज़ारत के बलबूते पर इंसान को नाज नहीं करना चाहिए कि मेरे पास माल है, मनसब है, इसलिए मुझे रिज़्क़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा रिज़्क़ भी मैं खुद अपने लिए पूरा कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, सब कुछ होने के बावजूद भी अल्लाह से मांगते रहना चाहिए कि हर चीज़ का मालिक और हमारी रोज़ी का राज़िक़ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह निगहबान।